بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے سب سے پہلے اس کے کان کے راستے رب کی عظمتوں کا پیغام اس کے دل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ہاں، کون پہنچائے گا؟ سول انجینئر آئے گا، میڈیکل اسپیشلسٹ آئے گا، شہر کا بڑا وکیل بلاؤ گے، قاری صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، وہ اس کے کان میں رب کی عظمت کا پیغام دنیا میں قدم رکھتے ہی پہنچائیں گے۔ پھر زندگی بھر جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کے لیے قدم قدم پہ مولوی کی ضرورت۔ آخری وقت میں ہسپتال والوں نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگوں گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائی، قاری صاحب سورہ یاسین پڑھے ہو، بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح پرواز کر لی۔ اب روح نکل جانے کے بعد دنیا کے کسی طبقے اور شعبے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر انجینئر سائنسدان کی ضرورت نہیں، لیکن مولوی کی اب بھی تجھے ضرورت ہے۔ روح نکلنے کے بعد بھی غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، مسنون کفن کیسے ہونا چاہیے، قبر کیسے بنانی چاہیے، دیگر اور کیا احکامات ہیں، روح نکل جانے کے بعد بھی تجھے مولوی کی ضرورت۔ اور الحمدللہ یہ آخری خدمت بھی تیری مولوی کرتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مسجد کے پاس جمعے کے دن گدھا مر گیا، انہوں نے فون کیا سی ڈی اے والوں کو گاڑی بھیجو، یہاں گدھا مرا پڑا ہے، نمازی آئیں گے، بو آ رہی ہے، تکلیف ہوگی۔ وہاں ایک مسخرہ بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کا امام خطیب بول رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی تو اطلاع کرنی ہوتی ہے نا۔ یہ میں نے ٹیلی فون اس لیے کیا ہے کہ اطلاع ہو جائے کہ ایک رشتہ دار یہاں مرا پڑا ہے۔ تو یہ روح نکلنے کے بعد تیری آخری خدمت بھی یہ مولوی کرتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دفن کے بعد رشتہ دار مٹی ڈالیں گے، قبر پر چھڑکاؤ کریں گے، پھول ڈال دیں گے، رشتہ داروں کا کام ختم۔ اس کے بعد بھی تیری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو مولوی پڑھتا ہے۔ پہلی خدمت بھی اسی نے کی، آخری خدمت جب رشتہ داروں کی خدمت بھی ختم ہو گئی، سارے شعبوں کی خدمت بھی ختم ہو گئی، اب بھی تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے تو مولوی پڑھ رہا ہے، اب بھی یہ تیرا محسن نہیں۔